بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آج کل آپ سنتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے وقت، نماز شروع کرتے وقت ہاتھ جو ہے نا وہ سینے تک اٹھائے جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھائے جائیں۔ لیکن ہم کس کی بات پر اعتماد کریں، کس کی بات کو مانیں؟ آؤ آج دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں یہ طریقے اپنائے ہیں، سینوں تک بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاندھوں تک بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے ساتھ کانوں کی لو تک بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یقینی روایت ہو، یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، لیکن کچھ لوگ سینے والی روایت کو اٹھاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کندھوں والی روایت کو اٹھاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کانوں کی لو والی روایت کو اٹھاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا طریقہ اپناتے ہیں، ہم جو ہے نا علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند، ہمارا یہ جو طریقہ ہے، یہ عقیدہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، تو اس لحاظ سے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایسے ہم تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائیں کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم ہاتھ اٹھاتے اس طرح، جب ادھر سے ہاتھ اٹھانا شروع کریں گے تو یہ پہلی حدیث پر عمل ہوگا، سینوں سے اوپر جائیں گے، سینے تک ہاتھ اٹھ گئے، اس کے بعد جو ہے نا کندھوں سے اوپر جا رہے ہیں تو یہ کندھوں والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہم جو ہے نا کانوں کی لو تک یہ ہاتھ پہنچا کر برابر کر کے پھر جو ہے نا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو یہ طریقہ ہے ہماری اس نماز پڑھنے کا اہل سنت والجماعت کا۔ تو اس کے بعد جب ہم نے تکبیر لگا لی، تکبیر لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح ہاتھ باندھ رہے ہیں اور کہاں پر ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ تو ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی طرح یہاں پر ہاتھ باندھ لو، کچھ کہتے ہیں یہاں پر ہاتھ باندھ لو، اور کچھ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لو۔ کہ میں آپ کو عملی طریقہ جو بتاتا ہوں کہ جو احادیث کی روشنی میں متفقہ طور پر جو حنفی مسلک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز میں، جو بھی نماز ہو، نماز میں جو ہاتھ رکھے جاتے ہیں وہ ناف کے نیچے، دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ تھوڑا سا کیمرہ میں پیچھے کر دو۔ تو یہ جو آپ جب تکبیر کہیں گے، تکبیر کے وقت میں آپ کے ہاتھ بالکل نہ کھلے رہیں اور نہ بالکل بند رہیں، بلکہ تکبیر کے درمیان اپنی اس حال پر چھوڑ دیں اپنی انگلیوں کو، مثال کے طور پر، اور جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اللہ اکبر۔ اب جو ہے یہ جو ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نہ ناف کے اوپر رکھیں گے نہ سینے پر رکھیں گے، بلکہ یہ جو دونوں ہاتھ ہیں یہ دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھیں گے، ناف کے نیچے رکھ کر، اور اس طرح کر کے کہ انگوٹھے اور جو آخری انگلی ہے اس انگلی کے ساتھ اس کو باندھ کر پھر جو ہے ہم اس طریقے سے کیا کریں گے، اپنے ہاتھ باندھیں گے اور اس طرح سے ہم نماز کے اندر قیام کریں گے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا نماز کا طریقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اسی طرح ہی کریں انشاءاللہ۔ اگر زندگی رہی تو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔